لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تقریباً 4 جمعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر مبنی جو گفتگو یا بیانات تھے ان پر گزرے ہیں۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ 27 رجب کو یا 27 رجب کی رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ اگرچہ محققین نے اس بات کی تردید کی ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ثابت ہے اور بیداری کی حالت میں ثابت ہے کہ حضور خواب میں نہیں بلکہ جیتے جاگتے محسوس کرتے عرش تک اللہ پاک نے وہاں کا سفر نصیب فرمایا۔ لیکن چونکہ امت کا اس حوالے سے کوئی خاص حکم نہیں تھا معراج کے حوالے سے، لہٰذا واقع معراج کو ذکر کر لیا لیکن اس کی تاریخ کو مخفی رکھا ہے۔ واقع معراج ذکر کر دیا، 15واں پارہ معراج کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر چلی۔ پاک ذات یعنی اللہ رب العزت کی ذات۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ مکرمہ بیت اللہ سے مسجد اقصی، وہی مسجد جو آج کل فلسطین میں یہود کے تسلط میں، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی صفت یہ ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کھلی نشانیاں دکھا سکے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات خوب سننے والی اور خوب بصیرت والی ذات ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں واقعہ معراج کی ابتدا ہے۔ سورت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک ذکر ہے کہ رات میں یہ سفر ہوا، ساری چیزیں ذکر ہے، ذکر نہیں ہے تو تاریخ ذکر نہیں ہے۔ کیا وہ رجب تھی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ تھی، ربیع الثانی تھی، ربیع الاول تھا، کیا تھا، اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ احادیث شریف کی طرف آتے ہیں تو اس میں مختلف مہینوں کا ذکر ہے، ربیع الاول کا بھی ہے، ربیع الثانی کا بھی ہے، اس میں رجب کا بھی ہے۔ چنانچہ حتمی طور پر یہ کہہ دینا کہ ربیع الثانی میں نہیں ہوئی رجب میں ہوئی ہے، یا رجب میں نہیں اور ربیع الثانی میں ہوئی ہے، یہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور خاص طور پر اس سے کوئی حکم وابستہ نہیں ہے، کوئی حکم وابستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کوئی اتنی زیادہ احکامات اور سختی امت کے لیے بیان بھی نہیں فرمائی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاصیت ہے جو نہ حضور سے پہلے کسی کو ملی اور نہ حضور کے بعد قیامت تک کسی کو نصیب ہو۔ تو معراج پر جانا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور ایسا معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بڑی ہی واضح دلیل ہے۔ واقعہ معراج پر مختلف اعتراضات سے حملہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ سائنٹسٹ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان اس ٹائم ڈیوریشن کے پورٹل سے باہر نکلے۔
آسان الفاظ میں اتنا ممکن نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر کہ مکہ مکرمہ سے فلسطین بیت المقدس تک ایک ہی رات میں سفر ہو جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اتنی تیز ترین سواری تھی نہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ بیت المقدس سے آسمانوں تک، پھر 7 آسمان کراس کر کے عرش تک، پھر عرش سے آگے وہ جو سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے نظارے، یہ سب عقلی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام اعتراضات کے جواب صرف ایک لفظ سے دیے ہیں، اور وہ ایمان والے کے لیے وہ ایک لفظ کافی ہے۔ دوبارہ سنو، واقعہ معراج پر اگر کوئی عقل مند دانشور شخص یا کوئی سائنٹسٹ اعتراض کرے کہ واقعہ معراج لوجیکلی پاسبل نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے صرف ایک لفظ سے قیامت تک آنے والے اعتراضات کا جواب دیا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو یہ کر سکتے، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ واقعہ وہ ذات انجام دے سکتا، سبحان سبح یسبح تسبیحا و سبحانا، پاک ہے وہ ذات۔ یعنی انسان کے ذہن میں جو کوئی خیال، کوئی اعتراض، کوئی وسوسہ اگر داخل ہونا بھی چاہے تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو ذات جس کتاب میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، جو کتاب ہے جس پر نازل ہوئی ہے، جو لانے والا فرشتہ ہے، کہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ڈاؤٹس، تمام شکوک و شبہات دور چڑھتے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کو بتاتا ہوں، سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے پر مکمل ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت فجر کی نماز میں پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ شاید ہفتہ 10 دن پہلے سورہ یوسف پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو فجر کے بعد ہم نے یہ گزارشات کی، وہ آپ کے سامنے دہراتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے پلاننگ کی کہ الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت بڑے جادوگر ہے، اور دوسرا ان کے پاس کوئی روحانی ایسی طاقت ہے جنات کی، یا کوئی اس کو ایسی باتیں بتاتا ہے کہ ہم جو ان پڑھ لوگ ہیں مکہ مکرمہ کے، یہ ہمیں چپ کرا دیتا ہے۔ تو کیوں نہ جو یہود ہیں، اہل یہود مدینہ منورہ میں، ان کے پاس جا کر کوئی ایسی تھیوری گھڑی جائے، کوئی ایسا چیلنج دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کا جواب یہ نہ دے سکے، اور ہم بولے دیکھو ہمارے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے۔ توجہ فرمائیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی بات بیان کر دے اللہ رب العزت، وہ حق اور سچ ہے، اگرچہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں نہ ہے، اس کی لوجیکل امپلیمنٹیشن شاید انسان نہ کر سکے، نافذ العمل ہونا شاید اس کے لیے دشوار گزرے، لیکن اللہ نے بیان کر دیا اور قرآن میں نازل ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ بات درست ہے۔ سمجھ آنے میں ٹائم لگے گا، سمجھ آ جائے گی کبھی نہ کبھی۔ مشرکین مکہ اپنا مدعا لے کر مدینہ منورہ کے اہل کتاب یہودیوں کے پاس آئے اور ان سے بولا کوئی ایسا سوال بتاؤ ہمیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اس لیے یہ جواب نہ دے سکیں، پھر ہم اس کو پروپیگنڈا بنانا ہمارا کام ہے۔ اس وقت کا سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ اہل یہود نے کہا ہمارے پاس ایک ایسا سوال ہے ہسٹری کے حوالے سے کہ نبی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا، وہ شخص جواب دے گا جو پکا سچا برحق نبی ہوگا، وہ جواب دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کوشچن ان کے سامنے رکھا، مشرکین مکہ کے سامنے، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، یہ سارے نبی ہیں علیہ السلام۔ اگر ہم اوپر سے شروع کریں تو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ بابل میں، قدس میں، فلسطین میں، اس علاقے میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، وہاں زندگی گزاری، اور اپنی نسل میں سے حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔
تو یہ یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے؟ فلسطین سے تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر بھی بنے، تخت نشین بھی ہوئے، حکومت بھی کی، وزیر خزانہ بھی رہے، سارے کام کیے۔ مشرکین مکہ خوش ہو گئے، اس وقت کوئی لائبریری تھی نہیں، نہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی کہ اس سے پوچھ لیتے نہ گوگل کرتے۔ یہ لوگ خوشی خوشی مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے کہا محمد ہمارے پاس ایک سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آپ جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی حقانیت کی۔ قرآن مجید حق بھی ہے اور اس میں جو آیات بیان کی جاتی ہے، جو اس کی روایات ہیں، وہ برحق سچ ہے اور شکوک و شبہات سے بہت پاک اور دور ہے۔ مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجمع کے سامنے بٹھا کر سوال کیا، فرمایا محمد یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر کیسے ہجرت کی؟ یہ تو دنگ کرنے والا سوال ہے، پس منظر تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوا اور وحی کے نزول کا تھوڑا پروٹوکول سماعت فرمائے۔ 70,000 فرشتوں نے آسمان سے لے کر زمین تک ایک گول حالہ بنایا، سرکل، پروٹیکشن کے لیے۔ 70,000 فرشتوں کے اس پروٹیکشن کے سرکل کے اندر جناب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پوری کی پوری سورہ یوسف لے کر حضور کے پاس آئے، پوری سورہ۔ اور سورہ یوسف میں یہ جو مشرکین مکہ کا سوال ہے، یہ ایک آیت میں ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہجرت کا واقعہ کیا ہے اور یہ کیسے مصر وہ منتقل ہوئے فلسطین سے، ایک آیت میں جواب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لاڈ پیار کیا، حضور کا اتنا خیال رکھا کہ وہ صورت نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے تو مشرکین مکہ کے لیے اس میں چیلنج نازل ہوتا ہے، الف لام را، یہ 3 لفظ ہے، الفابیٹیکل لفظ ہے، عربی گرامر حروف ابجد۔ ان 3 لفظوں کا آج تک کوئی مائی کا لال مطلب نہیں بتا سکتا۔ ایک عربی، الف لام را عربی ہے، اور وہ لوگ پیدائشی جدی پشتی ان کی 7 نسلیں عربی ہیں، ان سے پوچھو اس کا کیا مطلب ہے تو وہ ایسے ششتر رہتے ہیں، یہ کون سا کلام ہے تو عربی لیکن ہماری پونچھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ ان کے سوال اینڈ پہ آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے سوتیلے بھائی، یہ ٹوٹل 12 تھے، 2 سگے تھے اور 10 سوتیلے تھے۔ 10 ستولے نے 2 سگوں کے ساتھ حسد بغض کیا، اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہ مشرکین مکہ بھی آپ پر حسد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ ایسی صورت نازل کر دی کہ مشرکین مکہ چکا کٹا کھول دیا، جو بولتے ہیں نا عام الفاظ میں، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ نازل ہوئی 70,000 فرشتوں کی پروٹیکشن، چنانچہ مشرکین مکہ کو جواب بھی مل گیا اور وہ حسب عادت اپنے حسد اور بغض پر کہ ہمارے چچا کا لڑکا ہے اور یہ یتیم پیدا ہوا ہے اور اس کو نبوت ملنے سے بہتر تھا کسی مالدار کو نبوت ملتی، اس پر ایمان لانے والے کمزور، غریب اور نادار ہیں، اگر ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، لہٰذا ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ ساری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ سورہ اسراء نازل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو بیت اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین میں۔ واقعہ معراج کے 2 حصے، پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین تک ہے اور یہ حصہ قطعی الدلالہ ہے عربی میں، یہ حصہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس حصے کا انکار کرے گا
تو اس کا انکار قرآن مجید کی آیت کا انکار ہوگا، اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار اس کے ایمان جانے کا سبب ہوگا۔ اور واقع معراج کا دوسرا حصہ فلسطین، بیت المقدس، قبۃ الصخرہ، یلو ڈوم، اس سے لے کر آسمان دنیا، پھر ساتواں آسمان، پھر عرش، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر جنت تک کے سفر پر مبنی ہے، اور وہ حدیث شریف کے وارد ہے۔ اس کے کچھ پس منظر ہیں واقع معراج میں کافی دفعہ بست و کشادگی کے ساتھ اس ممبر سے بیان کر چکا ہوں۔ آتے ہیں مدعا کی طرف، واقع معراج کا سبب کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ لات، عزا و منات، یہ سارے کے سارے بت ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل مکہ نے نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ڈارس تھے، جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، 10 دن طائف میں بہت ہی مشکل ترین دن گزرے، یہاں تک کہ اسی کلمے اور اسی دعوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا۔ روایات میں یہاں تک ذکر آتا ہے کہ وہ جو انگور کا باغ ہے طائف میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، حضور کے ساتھ حضور کے خادم خاص سیدنا زید بن حارثہ تھے۔ پہلے وہ زخمی ہوئے طائف میں، انہوں نے حضور کو بچانے کی کوشش کی، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا زید کو سر سے لے کر کمر تک اور گھٹنوں تک بڑے زخم آئے۔ اس کے بعد وہ نڈال ہوئے تو پھر جو پتھر تھے وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتے، سر میں لگے، بدن پر لگے، گھٹنوں میں اور نیچے ٹخنے میں زیادہ لگے، یہاں تک کہ وہ جو کھجور کی چھاچ سے بنی ہوئی چپل تھی اس کے اندر خون جمع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جمع۔ حضور جب قدم لیتے تھے تو خون کے چپکنے کی وجہ سے چپ چپ کی آوازیں آتی۔ کتنا آسان ہے بیان کرنا اور سننا، چند لمحے لگتے، 1 منٹ بھی لگتا، یہ طائف کا واقعہ گزر جاتا۔ جب یہ سب کچھ ہوا، اہل دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی۔ رب کریم نے فرمایا، اے محمد، یہ دنیا والے آپ کی حقیقت نہیں جانتے، آپ آؤ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم آپ کو عزت دیتے۔ یہ حقیقت واقعہ معراج ہے۔ 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال اپنی بستی میں اپنے اہل محلہ نے غلط سلوک کیا، نجات کی دعوت دی، نہیں مانی، الٹا تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر اپنے علاقے سے نکل کر منع مزدلفہ میں جا کر دعوت دی غیر لوگوں کو، لوگ نہیں مانے سوائے مدینہ منورہ کے، اور وہی ہجرت کا سبب بنا۔ پھر منع مزدلفہ سے نکل کر طائف والوں کے معاملے میں آیا کہ وہاں 3 سردار ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک الگ ہے، عبد یعلین اور ابن مسعود اور ایک اور دوسرے کا نام ہے۔ 10 دن تک طائف میں ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، انہوں نے آخر میں زخمی کر کے واپس کیا۔ اب واپس مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ مطعم بن عدی ایک مشرک، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کی فتح کے بعد یاد بھی کیا کہ کاش مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان 70 قیدیوں کو اس کی سفارش پر آزاد کر دیتا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ میں پناہ دی کہ عبد المطلب کے لڑکے آپ آئیں، آپ رہیں مکہ مکرمہ میں۔ اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے کہ روئے زمین پر آپ کے ساتھ آپ کے شایان شان معاملہ پیش نہیں آ رہا، آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ سے ملاقات کریں۔ پھر وہ نور کے پردے بھی ہٹے، کیا کچھ ہوا؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ رب العزت اللہ کے اتنے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اپنے قریب کہ جیسے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے 2
تیر کمانوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اس طرح وہ قریب ہے۔ یہ دنیاوی عقل، دنیاوی زبان، دنیاوی آنکھ اس معراج کی رات کی واقعے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتی۔ بس بیان کر دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، شب معراج، دوسری تیسری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ معراج کی رات کو حضور کو تحفہ کیا ملا، اس کا خیال کریں۔ تو معراج کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم تحائف اللہ کے دربار سے ملے۔ سب سے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ ملا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور کا فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی ادائیگی میں رکھ دی گئی ہے۔ آگے نہیں جاتے دو تحفوں کی طرف، یہاں اپنا وہ کر لیتے ہیں، اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ نماز کے معاملے میں امت کا کیا حال ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے کل الیکشن ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سروے رپورٹ کے مطابق 100 میں سے 10 بندے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو لا الہ الا کے نام، الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں سروے رپورٹ کے مطابق 10 بندے 100 میں سے نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ فیل اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں سدھریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈنڈے نہیں برسیں گے۔ اسی طرح آپس میں انتشار کا شکار ہے، ایک دوسرے کو برا بولے گا، دوسرا تیسرے کو بولے گا، نتیجتاً ہم سب کی ساری قوت ہوا ہو جائے گی اور دشمن غالب آ جائے گا۔ واقعہ معراج اگر آج بیان کرنا شروع کروں تو رات ہو جائے گی، عشاء ہو جائے، ختم نہیں ہوگا۔ اس کے اندر رموز و اوقاف ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی تجلیات کا ذکر ہے، اس کے اندر عجیب الفطرت واقعات ہیں۔ لیکن اگر اینڈ پر آئے کہ واقع معراج کے آخر میں کیا ہوا، آخر میں اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ ان تحائف میں سے، قیمتی تحائف میں سے پہلا تحفہ نماز کا۔ اس نماز میں ہی امت فیل ہے تو آگے 2 تحفوں کا کیا ذکر ہے؟ چنانچہ اپنے گریبان میں جا کے ہم بڑے دور چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کے دین سے ہم بہت دور چلے گئے۔ واپس آنے کی کوشش کریں۔ واقعہ معراج کا خاصہ یہ ہے کہ ہر امتی نمازی بن جائے، جس طریقے پر اس نے اپنے بزرگوں سے نماز کا طریقہ سیکھا ہے اس طریقے پر نماز ادا کرنے والا بن جائے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی جس طرح نماز پڑھتا ہے آپ ویسے نماز پڑھیں۔ آپ اللہ رب العزت کے سامنے خالص اخلاص کے ساتھ نیت لے کر کھڑے ہو جائیں۔ کہیں کمی کوتاہی غلطی ہوگی وہ اللہ رب العزت اس کے اسباب مہیا فرما کے ٹھیک کر دیں، لیکن نماز کی طرف آئیں تو صحیح۔ ہم لوگوں نے دین اسلام سے بھاگنے کا یہ ذریعہ پکڑا ہوا ہے۔ علماء میں، مولویوں میں، دین اسلام والوں میں تو اختلاف ہے، کس دین پر عمل کریں؟ بڑا آسان ہے جان چھوڑانے کا طریقہ، کس دین پر عمل کریں؟ تو یہ مولویوں کی میراث تھوڑی ہے دین، آپ خود دین کو اسٹڈی کریں، اس پر عمل کریں۔ ساری دنیا کا اتفاق ہے، نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی۔ تکبیر تحریمہ پر پوری امت کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ اور تکبیر تحریمہ بولتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ آئیں کہ ہے اللہ اکبر، ہاں اس کے طریقے مختلف ہیں، کوئی ہاتھ یہاں تک اٹھائے گا، کوئی کانوں تک اٹھائے گا، کوئی اٹھا کے نیچے چھوڑے گا، کوئی باندھے گا۔ تکبیر تحریمہ تو کہیں، آپ تو تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے، اور سارا ملبہ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دین میں اختلاف ہے۔ واللہ نماز کی تکبیر تحریمہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ مسلمان اور پاکستانی نماز نہیں پڑھتا۔ اور ابھی اگر میں بات بیان شروع کروں تو واقعہ معراج کو جھوم کے سنے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہوا وہ ہوا۔ جب مدعا پر آئیں گے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے شخص ہوں گے جنہوں نے آج عصر کی نماز کی پلاننگ کی ہو۔ جمعہ ہے، مبارک دن ہے، ہر کوئی سوچتے جمعہ پڑھیں گے، لیکن اس جمعے کے بعد جو عصر کی نماز آتی ہے وہ کہاں آئے گی، میں کہاں ادا کروں گا، اس وقت تک میرے کپڑے پاک رہیں گے ناپاک ہوں گے، میں سفر میں ہوں گا، میری کون سی مسجد ٹارگیٹ ہے، میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، کوئی پلاننگ نہیں۔ تو یاد رکھیں میرے معزز سامعین کرام، واقعہ معراج کا حاصل یہ ہے کہ امت نمازی بن جائے۔ دین احکامات، یہ جو ہمارے اسلام دین کے احکامات ہیں، یہ سب کے سب آسمان سے زمین پر نازل ہوئے۔ نماز ایسا حکم ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے، وہاں سے واپسی پر دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ملی۔
آمن الرسول سے آخر تک۔ اور تیسرا اور عظیم تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا ہے کہ آپ کی امت کبیرہ گناہوں سے بچتی رہے، بخشش کرنا مجھ پر واجب ہے۔ بہت بڑے تحائف معراج ہے، آپ کی امت کبیرہ گناہوں سے بچتی رہے، خدا نخواستہ کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کرے میں معاف کروں گا، کبیرہ گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزارے، ساری مخلوق کی بخشش کرنا مجھ پر واجب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کریم ہمیں واقعہ معراج میں جو حاصل شدہ تحفہ نماز ہے اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔